الطيبين الأطهرين المعصومين المنتخبين المظلومين. أما بعد فقال الحسين بن علي عليهما الصلاة والسلام: ألا ترون أن الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه فليرغب المؤمن في لقاء الله محقا. درود پڑھیے محمد. میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، خدا بزرگ برکت کے در دعا ہے کہ پروردگار متعال ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جن بیروکان دوستوں نے اس نورانی پروگرام کا انعقاد فرمایا، خدا بزرگ برکت بطفیل اہل بیت معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ان کی اس کاوش کو بھی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. بزرگ محترم جو تشریف لائے ہیں، خدا سے دعا ہے کہ ہر قدم کے طفیل اہل بیت معصومین کے طفیل ان کے ہر قدم کو ان کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ قرار دے انشاءاللہ. دعاؤں کی قبولیت، مریضوں کی صحت یابی، حاجات کی برابری کے لیے درود پڑھیے کا محمد وعلیہ. عنوان پہ کلام حسین بن علی علیہ السلام کا انتخاب کیا. اس میں مولا یہ فرمانا چاہتے ہیں: الا ترون ان الحق لا يعمل به. کل ہی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ سید الشہداء کا لہن اور لہجہ ایک عجیب لہجہ ہے کہ فرماتے ہیں: الا ترون، کیا تم نہیں دیکھتے، اندھیر ہو گئے ہو، حق پہ عمل نہیں ہو رہا، والباطل لا يتناهى عنكم، اور باطل سے روکا نہیں جا رہا. یعنی دو چیزیں، حق پہ عمل. کچھ لوگ یہ ہے کہ حق پہ عمل کرتے ہیں اور باطل سے روکتے نہیں ہیں. میں توجہ کریں آپ حضرات. ایک مرتبہ یہ کہ ایک انسان ہے جو حق پہ عمل کرتا ہے لیکن باطل کو بھی آزادی دیتی ہے کہ ٹھیک ہے تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں. آپ ہمارے اس معاشرے میں دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، لیکن باطل سے روکنا، وہ اپنے آپ کو یہ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے. کچھ لوگ برعکس ہیں، باطل سے روکتے ہیں لیکن حق پہ عمل نہیں کرتے. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اسی دونوں چیزوں کو بہت ساری جگہوں پہ کسی اور عنوان سے بیان کیا گیا. حق پہ عمل کرنا، اگر اس کا نام یہ ہے کہ امر بالمعروف، اور باطل سے روکنا، اسے یہ نام دیا جاتا ہے نہی عن المنکر. ایک مرتبہ ہے کہ انسان جو ہے وہ امر بالمعروف کرتا ہے، اچھائی کا دستور دیتا ہے. کبھی یہ ہے کہ وہ اچھائیوں کا دستور دیتا ہے، برائیوں سے روکتا نہیں ہے. کبھی یہ ہے کہ برائیوں سے روکتا ہے، اچھائی پہ عمل نہیں کرتا. یہ معاشرے کا ایک بہت ہی بڑا المیہ ہے. آپ اگر دیکھیں تاریخ میں بھی غالباً کسی منصوب کے زمانے میں ایک صاحب گزرے ہیں، وہ ان کی عادت تھی کہ وہ مسلسل عبادت الہیہ میں مصروف تھے. نماز، بندگی، روزہ، ذکر، فکر، اسی
میں مصروف تھے. اسی اسنا میں اسے معلوم ہو گیا کہ فرزند زہرا کا قتل ہو گیا ہے، شہید ہو گئے امام حسین علیہ السلام. اسے پتا چلا تو اس نے ایک جملہ کہا کہ اس قوم کی حالت کیا ہوگی کہ جس نے فرزند زہرا کو قتل کیا ہے. یہ کہنے کے بعد وہ پھر استغفار کرنے لگا، توبہ توبہ توبہ. تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ توبہ توبہ کیوں کر رہے؟ کہا کہ میں اس جگہ پہ یہ جو میں نے جملہ کہا کہ فرزند زہرا کے قتل سے ان کو کیا فائدہ ہوا، یہ میں نے جملہ کیوں کہا؟ مجھے تو اس ٹائم خدا کا کوئی ذکر کرنا چاہیے تھا، کوئی سبوح قدوس کا ورد کرنا چاہیے تھا، کوئی قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھنی چاہیے تھی، کوئی عبادت کرنی چاہیے تھی. یہ میں نے جملہ کیا کہہ دیا. دیکھا آپ نے کہ وہ بندگی خدا میں مصروف ہے، لیکن وہ بندگی کو بھی نہیں سمجھتا کہ بندگی کیا ہے. وہ خدا کی عبادت سے بھی نہ واقف ہے کہ عبادت کیا ہے. وہ عبادت کو کھوکھلی عبادت سمجھ رہا ہے کہ بس یہ 2 رکعتیں پڑھو، ایک اللہ کی تصویر رکھو اور اللہ اللہ کا ورد کیا کرو اور اس کے بعد متقی و پرہیزگار ہو گئے ہو. ہمارے معاشرے میں بھی بہت سارے اس قسم کے افراد پائے جاتے ہیں کہ وہ کام کرتے ہیں، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں، لیکن جب مقام عمل پہ آ جائیں کہ یہاں پہ آپ کسی کو برائی سے روکیں تو وہ روکنے کے لیے تیار نہیں ہیں. سید الشہداء علیہ السلام ان دونوں چیزوں کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں الا ترون ان الحق لا يعمل به. حق پہ عمل نہیں ہو رہا، اور نہ فقط یہ کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا، باطل سے بھی روکا نہیں جا رہا ہے. جب یہ معاشرہ اس قسم کا ہو جائے کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا ہو اور باطل سے روکا نہیں جا رہا ہو، تو سید الشہداء ایک نسخہ بیان فرماتے ہیں کہ اس ٹائم پہ یرغب المؤمن فی لقاء اللہ وحفظہ. اس ٹائم پہ مومن کے لیے لازم ہے کہ وہ خدا کی دیدار کے لیے تیار ہو جائے، خدا سے ملاقات کے لیے تیار ہو جائے، جب اس قسم کا ماحول اور معاشرہ ہو. اب ایک بہت ہی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آخر حق ہے کیا اور باطل کیا ہے. حق کیا ہے؟ دنیا میں جتنے بھی بزرگواران ہیں وہ سب کے سب اس بات پر متفق ہیں کہ حق کی ایک ہی معنی ہے. حق وہ ہے جو ثابت ہے، استوار ہے، مستقر ہے، اس میں کوئی تزلزل نہیں ہے، اس میں ہیرا پھیری نہیں ہے. توجہ فرمایا آپ نے یاد ہے بلندترین صلوات. حق ہمیشہ مستقل ہے، حق کسی کو محتاج نہیں، حق میں تزلزل نہیں، حق پہ کوئی اثر انداز نہیں کر سکتا. اور باطل کیا ہے؟ باطل کی جو قرآن مجید نے وضاحت کی اور مثال دی ہے وہ ایک عجیب انداز سے مثال دی. آپ جب ٹوٹی کھولتے ہیں پانی کے لیے تو ایک تو پانی ہے، پانی کے اوپر جب چھاگ بن جاتی ہے، پانی کے اوپر چھاگ بن جائے. قرآن مجید نے باطل کی مثال اس چھاگ سے دی ہے کہ باطل کے یہ جھاگ ہے جو تمہیں نظر کا دھوکہ دے کے کہتی ہے کہ یہ ہے، تو کہتے کہ باطل یہ ہے. اور حق ہمیشہ مستقر ہے، حق میں تزلزل نہیں ہے جبکہ باطل میں تزلزل ہے. اگر آپ مطالعہ فرمائیں کہ وہ حق ہے کیا کہ جس میں تزلزل نہیں ہے، مستقر ہے، ثابت ہے، استوار ہے، وہ کسی کو محتاج نہیں، تو اسی قرآن مجید میں پروردگار عالم نے فرمایا کہ انت اللہ هو الحق، کہ یہ مت سوچو کہ حق کوئی اور چیز ہے، حق خدا کا ہی نام ہے. توجہ فرمایا. حق کیا؟ خدا. حق
اب یہاں پہ بھی ایک لطیف نقطہ بھی برادران کی خدمت میں گزارش کہ اپنے اذہان عالیہ کو ذرا اوپر کریں تاکہ میں ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا جاؤں. درود پڑھے گا محمد والا. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ خدا مذکر ہے کہ مؤنث ہے، کیا فرمائیں؟ خدا پریشان ہو جائیں گے کہ خدا کیا. دیکھیے مذکر کسے کہتے ہیں؟ مذکر اسے کہتے ہیں مؤنث. پہلے سمجھے مؤنث یہ ہے کہ وہ اثر قبول کرے. خبر کے مؤنث کیا ہے کہ اثر قبول کرے. جو اثر قبول نہیں کرتا وہ مذکر ہے. جو اثر قبول نہیں کرتا وہ مذکر، اور جو اثر قبول کرے وہ مؤنث. تو اس وجہ سے کسی اہل دل نے کہا کہ خدا کے علاوہ سب مؤنث ہیں. ایک دنیا میں نہ رہے تو فقط اگر مذکر رہے تو خدا ہی ہے کہ خدا کسی کا اثر قبول نہیں کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حق ہے. توجہ فرمائیے آپ نے، حق ہے. خدا بزرگ و برتر حق ہے. اب ایک خدا حق اور جتنے بھی خدا کے افعال ہیں وہ بھی حق. توجہ فرمائیے. افعال خدا حق، خدا حق، اوصاف الہیہ حق. اب اگر یوں کہوں کہ اگر حق و باطل کو آپ اگر مزید پھیلانا چاہیں تو ایک ہی چیز ہے کہ جسے خدا بنائے وہ حق اور جسے بندے بنائے وہ باطل. بھائی بات سمجھ گئے کہ جسے خدا بنائے وہ حق اور جسے بندے بنائے وہ باطل. تو خدا حق ہے تو ذرا اس کو اور مزید سمجھیں کہ اوصاف الہیہ بھی حق. جتنے بھی اوصاف خدا، اب یہ خدا کے اوصاف کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف. بس خدا علم ہے، خدا کے پاس علم ہے. یہ علم کیا ہے؟ خدا کے پاس قدرت ہے. یہ قدرت کیا ہے؟ خدا بزرگ و برتر متکلم ہے، بات کرتا ہے. یہ کیا خدا بات کرنے کا انداز کیا ہے؟ اب یہ میں بحث میں نہیں پڑھتا، مگر آپ کو پریشانی ہو جائے، لیکن میں یہ عرض کروں کہ میرے مرشد حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے نہج البلاغہ میں جب سوال ہی کیے گئے تو اسی کے جواب میں امیر المومنین علیہ السلام نے پروردگار عالم کے جو پہلے خطبہ جو علی بن ابی طالب کا ہے وہ اسی میں ہی اوصاف الہیہ کو اور وہ مدح خدا کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون. سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں کہ جس کی تعریف سے یہ زبانیں ناقص ہیں. آپ زبانیں کھولتے جائیں، بیان کرتے جائیں، خدا کی اس تعریف تک نہیں پہنچ سکتے. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العابدون. اور شمار کرنے والے خدا کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. الذی لا یدرکہ بعض الہمم. جتنے بھی ہمتیں ہیں وہ اس خدا کی منزلت تک پہنچ نہیں سکتی. ولا ینالہ غوث الفطر. جماعتیں اگر ڈبو جائے، ڈوب جائے، ہوتا زر ہو جائے تو خدا بزرگ و برتر کی معرفت کا کما حقہ حاصل نہیں کر سکتے. الذی لا یدرکہ بعض الہمم ولا ینالہ غوث الفطر. فخر یہ امیر المومنین کے جملات ہیں. اور ایک جملہ یہ فرمایا کہ پروردگار عالم کی تعریف یہ ہے کہ اس خدا کو اوصاف سے خالی کر دو.
نفی صفات ہو، خدا سے اوصاف کی نفی کر دو۔ ہم تو کہیں کہ بھائی خدا عالم ہے، خدا قادر ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا سے اوصاف کی نفی کر دو، اس کا مطلب کیا ہے؟ ذرا توجہ کیجیے گا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہاں صفت کی یہ معنی ہے، آپ اور ہم جب پیدا ہوئے ہمارے پاس علم نہیں تھا، اسکول میں آئے پڑھے، اس کے بعد کچھ ٹائم کے بعد علم ہوا، پھر بوڑھے ہو گئے، علم ختم، کہتے یہ تمہارا علم ہے، ایک زمانے میں تمہارے پاس علم تھا، ایک زمانے میں نہیں ہے۔ مبادہ یہ خیال کرنا کہ خدا کے پاس اس قسم کا علم ہے جو کبھی تھا اور کبھی نہیں ہے، نہیں ہے توجہ۔ کمال اخلاص اور کمال توحید یہ ہے کہ خدا سے اوصاف کی نفی کر دو۔ یعنی کیا؟ یعنی تمہیں سمجھانے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ خدا عالم ہے، لیکن حقیقت جو علم ہے وہی خدا ہے، جو قدرت ہے وہی خدا ہے، جو حیات ہے وہی خدا ہے، جو تکلم ہے وہی خدا ہے۔ تو جب خدا حق ہے تو یہ جتنے بھی اوصاف ہیں وہ بھی حق ہیں، جتنے بھی آپ حق کہیں لگتا ہے، اگر حق کہیں تو صلاح کی نماز نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ خدا میں کوئی نقص نہیں، خدا میں کوئی عیب نہیں، کیونکہ وہ حق ہے۔ میں نے عرض کیا کہ حق وہ ہے جو محتاج نہیں، حق وہ ہے جو مستقل ہے۔ ابھی آپ خود ہی فیصلہ کرتے جائیں، وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو شب جمعہ دیکھنے میں آئے نہیں سمجھا، وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا جو قیامت میں اپنا دیدار کرائے، وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا کہ جہنم سے پوچھے حل تلائے کیا تیرا پیٹ بھر چکا ہے، تو وہ جہنم سے آواز آئے حل من مزید ہے، کچھ اور ایندھن ہے، تو اب یہ میرا تو خدا ایسا نہیں ہے۔ وہ جو باطل ہے تو باطلوں کا باطل خدا یہ کہے گا کہ ببد الرجلہ اليسرى، خدا اپنی بائیں ٹانگ کو پکڑ کے اس میں جہنم میں ڈالے گا، جب وہ ڈالے گا تو جہنم سے آواز آئے گی قد تو میں سیر ہو گئی، میں بھر گئی ہوں، مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب غور کریں آپ، میں اسی مشکل توحید میں آپ کو لے کے آیا اسی وجہ سے تھا کہ خدا کے حامی، آپ کے حامی، معاشروں کے حامی دو خداؤں کے نظریے ہیں، ایک حق خدا اور ایک باطل خدا۔ خدا نے کہا کلمہ پڑھو، جب کلمہ پڑھو تو دیکھوں گا کہ تم کون سے خدا کو مانتے ہو، تو بولو لا الہ کہہ کے جھوٹوں خداؤں سے نفرت کرو، الا اللہ کہہ کے مجھ خدا سے محبت کرو۔ اور کیا آپ نے کہ آپ اپنا سو رہے ہیں، بول کر سوئیں گے تو پھر میں نہیں سو جاؤں گا، اگر سونا ہی ہے تو صلوات پڑھیں محمد والے۔ اب دیکھیے اب ماننا کیا ہے، حق اور باطل دونوں اکٹھے ہوتے ہیں، توجہ دیجیے گا، حق اور باطل دونوں اکٹھے ہوتے ہیں۔ آپ کا امتحان یہاں سے شروع ہوگا کہ باطل سے نفی کریں، باطل سے نفرت کریں، باطل سے دور ہو جائے اور سچے خدا کے بندے تبرہ اسی کا ہی نام رکھو۔ تبرہ اسی، تبرہ کوئی گالی نہیں ہے، تبرہ جھوٹ سے نفرت، سچ سے محبت، باطل سے نفرت، حق سے محبت۔ لا الہ کہہ کے جھوٹے خدا سے نفرت کرو، الا اللہ کہہ کے سچے خدا سے محبت کرو۔ کیا یہاں تک نہیں؟ خدا کہے گا کہ نماز پڑھ، کلمے میں تو تو نے یہ کہا، اب نماز میں بھی حق اور باطل ہے۔ یہ خدا کی بڑی مہربانی ہے آپ پہ اور ہم پہ کہ ہمیں سمجھایا
کہ نماز پڑھنے کا ڈھنگ اور طریقہ یہ ہے کہ میں تمہارا استاد بنتا ہوں. جیسے استاد ہے شاگرد کو کہے کہ میں تیرا استاد ہوں اور تو مجھ سے اس انداز سے بات کر. تو سورۃ الحمد کو نازل کر کے خدا نے کہا اے بندو اگر میری پرستش کرنی ہے تو یہ انداز اختیار کر. استاد کو خدا، شاگرد بندہ. عبادت کرنے کا ڈھنگ اور طریقہ یہ ہے کہ یوں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یہ کہنے کے بعد اب خدا نے کہا تیری نماز تو میں دیکھ رہا ہوں، لیکن اگر اسی ایک کی نماز میں تو نے فقط سب ٹھیک کہیں والا نظریہ اختیار کیا، سب اچھے ہیں، کسی کو برا مت کہو، یہ والا نظریہ اختیار کیا تو تم جیسا کوئی منافق ہے ہی نہیں. اب اگر میں نہ سمجھا سکوں تو جیسا کوئی منافق ہے ہی نہیں. تو کلمے میں لا الہ کہہ کے باطل سے نفی کر رہا ہے، الا اللہ کہہ کے حق سے محبت کر رہا ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم تک تو نے محبت کا اظہار کیا، لیکن وہ محبت کیا کہ جس میں نفرت نہ ہو. اس وجہ سے تیرے اوپر لازم ہے کہ اگر غیر المغضوب علیہم بھی کہا ولا الضالین بھی کہتے. یہ کیا کہا کہ ایاک نعبد تک تو خدا سے محبت کا حق کا اظہار کر رہا ہے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں پروردگار اعظم جن پہ غضب نہ کہے ان سے نفرت کر، ولا الضالین اور جو اب تک گمراہ ہیں ان سے بھی نفرت کر. یہ قانون خدا ہے. حق اور باطل دونوں کٹھے، حق سے اظہار محبت، باطل سے اظہار نفرت. اور آگے چلیں، گئے حج پہ احرام باندھا. احرام 30 چیزیں اپنے اوپر حرام کر دی. لبیک اللہم لبیک کا نعرہ لگائے، زبان سے اظہار محبت کر رہے ہیں. لبیک اللہم لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک. خدا نے کہا یہ تو اظہار محبت کر رہا ہے، لیکن مینا میں تجھے لے کے جاؤں گا اور وہاں پہ جو پتھر ہیں ان سے جب تک نفرت نہیں کرے گا تو حاجی نہیں بنے گا. اب دیکھیں حق اور باطل دونوں کٹھے چلتے ہیں. اب یہ سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ حق سے اظہار محبت کیا جائے اور باطل سے نفرت کی جائے. جب یہ محبت اور نفرت اکٹھے ہو جائیں گے اس کے بعد اسلام کا بھی پتہ چلتا ہے اور ایمان کا بھی پتہ چلتا ہے. درود پڑھیے گا محمد لیکن غلطی جو ہے وہ یہاں پہ آتی ہے کہ ہم حق اور باطل میں مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، پریشانی میں پھنس جاتے ہیں کہ یہ بھی حق وہ بھی حق. یہ آتے ہیں اس قسم کے نعرے آ کے وہ بھی بڑا اکبر صاحب سو رہے ہیں، درود پڑھیں گے نیند خراب کریں. ایک بار پھر درود پڑھے گا. حق اور باطل میں غلطی یہ ہو جاتی ہے، شناخت نہیں کر سکتے، تشخیص نہیں دے سکتے، ظاہری حلیہ دیکھ کے فیصلہ کر دیتے. ایک بہت بڑی بات ہے.
امیر المومنین کے پاس ایک صاحب آئے اور آ کے کہنے لگے کہ مولا یہ جنگ جمل میں حق یہ کون ہے، آپ یا وہ؟ اگر اس طرف صحابی ہے تو اس طرف بھی اصحاب ہیں، اگر اس طرف رشتہ دار ہے تو اس طرف بھی رشتہ دار ہیں، میں پھنس چکا ہوں۔ امیر المومنین نے ایک ہی جواب دیا، انک لملبوس علیک، یار تم دھوکے میں آ گیا۔ علی نے فرمایا تو دھوکے میں آ گیا۔ کہا کہ قبلہ مولا کو کیسے؟ کہتا ہے کہ تیری عادت خراب ہے، تو حلیے دیکھ کے کہتا ہے کہ یہ اس طرف پر مساجد اس طرف پر ہے۔ توجہ نہیں کیا، تو حلیہ دیکھ کے، شکل دیکھ کے، لوگ دیکھ کے پھر کا فیصلہ کرتے ہو۔ ہاں یہ چونکہ اس طرف ہے بس کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں یہ بھی حق نہیں، یہ فارمولہ ہی غلط ہے۔ نبی نے فرمایا کہ عرف الحق، پہلے یہ کہ حق کو سمجھ، حق کون ہے، حق کیا ہے۔ جب حق کو سمجھے گا تعریف اہلا، پھر حق والوں کا پتہ چل جائے گا۔ لیکن تم سے غلطی یہ ہو گئی ہے کہ تم نے حق کو ہی نہیں سمجھا۔ حق کیا؟ تم کسوٹی تیری اور ہے، خدا کے ہم کسوٹی اور معیار ہے کچھ اور ہے۔ تو نے کسوٹی یہ بنا دی ہے کہ ایک وائی زیڈ جو ہے وہ اس طرف ہے، بس حق بھی اس طرف ہے۔ یہ فارمولہ ہی غلط ہے۔ فارمولہ صحیح یہ ہے کہ تو بیٹھ کے سوچ کہ یہ جنگ کیوں ہوئی، اس جنگ کے محرکات کیا ہیں، اس جنگ کے اسباب و عوامل کیا ہیں۔ جب یہ تجھے پتا چل جائے گا پھر پتا چلے گا کہ حق یہ ہے باطل وہ ہے۔ کبھی یہ بھی مت دیکھا کر میجارٹی کس طرف ہے، اقلیت کس طرف ہے، یہ بھی غلط فارمولہ ہے۔ ہم کہ وہاں مسجد حرام میں کعبۃ اللہ میں بڑے لوگ ہیں، کیا سب غلط ہیں؟ یہ فارمولہ اختیار کیا جاتا ہے، یہ بھی فارمولہ غلط ہے۔ کہ کہیں کہ میجارٹی دیکھی آپ نے، ہم نے اور یہ فیصلہ کرنا شروع کر دیا کہ یہ حق پہ ہے، جی نہیں، یہ فارمولہ بھی غلط ہے۔ اکثریت اور اقلیت میں یار نہیں ہے۔ اور اب حق تعریف اہلا، حق کو سمجھ، حق والوں کا پتہ چل جائے گا۔ جب یہ ہے کہ حق کو سمجھ، حق والوں کا پتہ چل جائے گا، علی یہ بھی فرمانا چاہتے کہ باطل کو بھی سمجھ، باطل والوں کا پتہ چل جائے گا کہ باطل کیا ہے، اور باطل والی قوم اور باطل کے پارٹی اور باطل کے وہ افکار کون سے ہے۔ اب ذرا میں اور آپ کو آگے لے کے جاؤں۔ غلطی جو ہوتی ہے شناخت میں وہ شروعی خدا سے ہوئی ہے، یعنی یہ کہ لوگوں نے خدا کو ہی صحیح نہیں سمجھا۔ جیسے ایک میں نے ابھی مثال دی آپ کی خدمت میں کہ کچھ لوگوں کے ہم معیار جو ہے وہ خدا شناسی کا کچھ اور ہے۔ ابھی یہ جو ہم جس ماحول میں زندگی بسر کر رہے ہیں اس میں خدا کے بظاہر خدا کے، خدا سے محبت کرنے والے، بظاہر میں لکھا ہے کہ خدا سے محبت کرنے والے لوگ وہ بہت سارے ہیں۔ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ کچھ مذہب حقہ میں بھی اس قسم کی سوچ آہستہ آہستہ آ رہی ہے کہ اگر میں نے کل بھی عرض کیا کہ اہل بیت معصومین علیہ السلام کے مقامات کو اگر بیان کیا جاتا ہے تو کچھ لوگوں پہ یہ کرام لگتا ہے، یہ اہل بیت معصومین علیہ السلام وہ فقط و فقط خدا کے، حالانکہ وہ یہ آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ بخود ہی سمجھیں کہ کسی کے دھوکے میں آپ حضرت مت آئیے گا۔ بہت ہی اہم انداز سے توجہ کیجیے۔
دیکھیے سب خدا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم بندگی بھی خدا کی کرتے ہیں اور مدد بھی فقط خدا سے طرف کرتے ہیں۔ لائق عبادت بھی خدا ہے اور مدد بھی پروردگار عالم وہی۔ لیکن خدا کا قانون سمجھے، قوانین الہیہ کو جب سمجھیں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ خدا قانون حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے متولد ہوئے۔ حضرت مریم والدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متولد ہوئے تو لوگ جو ہے وہ انگشت نمائی کرنے لگے حضرت مریم پہ، تو حضرت مریم پریشان ہوئی، تو کہا کہ یہ جو گھروالے میں بچہ ہے جب اس سے بات کرے، تو وہ آپس میں کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے بات کریں جو گھروالے میں جھولے میں ہے، ہم اس سے کیسے بات کریں جو بچہ؟ وہ اپنی عاجزی بیان کر رہے ہیں کہ ہم کیسے بات کریں۔ لیکن حضرت عیسیٰ نے اسی گہوارے میں یہ فرمایا قال انی عبداللہ، میں خدا کا عبد ہوں، آتانی الکتاب، خدا نے مجھے کتاب عطا کی ہے، وجعلنی نبیا، اور خدا نے مجھے نبی بنا دیا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ خدا مجھے نبی بنائے گا۔ آتانی الکتاب، کتاب بھی ابھی دی ہے، گہوارے میں کتاب ہے، گہوارے میں ابھی کتاب پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں سمجھے اب، گہوارے میں ہے کتاب، وہ کیا سمجھیں گے؟ یہ آپ اور ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم جب مقام نبوت اور امامت میں آکے غلطیاں کرتے ہیں کہ یہ چھوٹا ہے وہ بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے وہ بڑا ہے، جی نہیں، مقام الہیہ جو خدا کی طرف سے تو حق کا مقام ہے، اس پہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، باپ بیٹا ہوتا ہے لیکن چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا۔ یہ سمجھانے کے لیے آتانی الکتاب، خدا نے مجھے کتاب عطا کی، وہ جعلنی نبی، اور خدا نے مجھے نبی بنایا۔ یہ نہیں کہا کہ 40 سال کے بعد مجھے نبوت ملے گی، یہ نہیں فرمایا، ابھی سے میں نبی ہوں، ابھی سے میں۔ اچھا، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوان، جو اعجاز عیسیٰ یہ معجزہ ہے، فرمایا انی ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، میں، حضرت عیسیٰ فرماتے میں انی ابرئ الاکمہ، جو نابین ہیں انہیں میں ٹھیک کرتا ہوں، والابرص، اور جو برس کی بیماری میں ہے انہیں بھی میں ٹھیک کرتا ہوں، فاحیی الموتى، اور مردوں کو زندہ بھی میں کرتا ہوں۔ خدا قرآن مجید یہ کیا ہے کہ اندھوں کو بھی ٹھیک عیسیٰ کرے، کوس برس والی بیماری کو بھی شفا عیسیٰ دے، مردوں کو زندہ بھی عیسیٰ کرے۔ آگے فرمایا باذن اللہ، بہت ہی توجہ، کیا فرمایا؟ باذن اللہ، یہ بھی خدا کے پتہ نہیں اس کو کسے کہتے ہیں، اجازت، یعنی جس طریقے سے ہم چھوٹے تھے اسکول میں پڑھتے تھے، استاد سے کہتے تھے کہ سر پانی پی گیا، سر پانی پی گیا، استاد کہتا ہے جاؤ بھائی پانی پی گیا۔ کہ یہ ہے حضرت عیسیٰ اور ائمہ اور انبیاء یہ لائن میں کھڑے ہیں اور خدا سے اجازت مانگ رہے، خدا مردوں کو زندہ کرے۔
کو زندہ کرے، مریض کو ٹھیک کرے، جو برس کی بیماری میں مبتلا انہیں صحت دے؟ نہیں، یہ کہا ہے کہ خدا کے سامنے یہ لائن میں کھڑے ہیں، خدا فرماتا ہے بے اذن اللہ، یعنی حضرت عیسیٰ نے کہا کہ یہ کام میرا نہیں ہے، پاور وہاں سے ملا ہے، کام میں کر رہا ہوں۔ اب اذن سمجھ میں آ گیا یا نہیں؟ اذن یہ وہ پاور، اذن یہ وہ طاقت، اذن یہ وہ انرجی، میں ہوں تمہاری طرح لیکن میرا ڈائریکٹ وہاں رہتا ہے۔ سمجھ لیجیے گا، تو اذن وہاں سے ملتا ہے، پاور وہاں سے ملتا ہے، انرجی وہاں سے ملتی ہے، کام میں کرتا ہوں۔ جو اب خدا نے کہا تم رہو اکمل، اے عیسیٰ تو اندھوں کو ٹھیک کرتا ہے اور تو ہی پرسپر کو ٹھیک کرتا ہے اور تحلیل کرتا ہے اور تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، لیکن بے اذنی میری پاور سے۔ کس کے پاور سے؟ خدا کے پاور سے۔ مردوں کو زندہ عیسیٰ کرے خدا کے پاور سے، درس والوں کو ٹھیک کرے خدا کے پاور سے، اندھوں کو صحت یابی دے خدا کے پاور سے۔ اب مجھے دو جملے کہنے دیں کہ جب عیسیٰ میں اتنی طاقت ہے تو عیسیٰ کو نماز پڑھائے گا اس میں کیا طاقت ہوگی؟ جو کریں صلوات جب عیسیٰ میں یہ طاقت ہے تو وہ لوگوں کو زندہ کرتا ہے، عیسیٰ میں یہ طاقت ہے کہ وہ نابین کو بینا کرتا ہے، عیسیٰ میں یہ طاقت ہے کہ جو برس کی بیماری میں مبتلا ہے صحت عیسیٰ دیتا ہے، تو جو عیسیٰ کو نماز پڑھائے گا اس میں کتنی طاقت ہوگی؟ اب مزید کہوں، جب آخری میں اتنی طاقت ہے تو پہلے میں کتنی طاقت ہوگی؟ اب یہ کیا کہ خدا سے جنگ ہے؟ نہیں، یہ کس نے کہا خدا سے جنگ ہے؟ کیا خدا نے تمام امور کے حوالے کر دیے؟ نہیں، یہ خدا کے برگزیدہ عہد ہیں۔ اگر آپ مشہد مقدس یا کربلا معلیٰ تشریف لے کے جاتے ہیں اور وہاں پہ زیارت جامعہ پڑھتے ہیں تو اسی زیارت جامعہ میں کیا کرتے ہیں؟ بیکم فتح اللہ و بیکم یختم، آپ ہی کے ذریعے سے دنیا شروع ہوئی اور آپ ہی کے ذریعے سے دنیا ختم ہوگی، اور بیکم یختم المطر، اور آپ ہی کی وجہ سے بارش برس رہی ہے۔ لولا انتم، چاہیے یہاں پہ بھی مفاتیح الجنان ہے، لولا انتم، اگر آپ نہ ہوتے لما عرفنا اللہ، تو ہم خدا کو پہچان ہی نہیں سکتے تھے۔ بیکن اور آپ ہی کی وجہ سے ہم نے خدا کو پہچانا۔ اب کیا ہوا؟ اب کیا ہوا کہ کیا خدا کے یہ جو برگزیدہ شخصیات ہیں، یہ خدا کے یہ جو اہل حق ہیں، یہ کہوں خدا کے جو اہل حق ہیں اور یہ خدا کے منتخب بندے، جب خدا ان کو اپنا یہ پاور عطا کرتا ہے، ایک اور پاور، اور میں آخر میں آپ کی زحمت کو تمام کروں، آپ کو آج بہت خستہ ہوئے، تھکاوٹ کی ہم نے بہت کی ہے، لیکن ایک جملہ عرض کرتے جاؤں۔ دیکھیے، اہل بیت معصومین علیہ السلام کو اگر یہ پاور نہ ہو، یہ اختیار نہ ہو، تو پھر مجھ جیسا ملا اور ان میں کیا فرق ہوگا؟ توجہ کیجیے، اہل بیت معصومین علیہ السلام اور بہت دقت سے توجہ کریں۔ میں یہ کہتا ہوں، اچھا قرآن مجید کیا ہے؟ قرآن مجید کیا کسی ایک بندے کی حمایت کے لیے قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے؟ نہیں، اس قرآن مجید میں پروردگار متعال نے انبیاء کے ترک اولا کا ذکر کیا، ترک اولا کا ذکر کیا پروردگار عالم نے۔ حضرت یونس، میں حضرت آدم کی بات نہیں، حضرت یونس کا ذکر کرتا ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام کے لیے قرآن مجید میں جو آیت مبارکہ وَقَرْنُونَ إِذَّا وَمُغَاوْرِ مَنْ،
فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. برادران یہ آیت اور دوسری آیت وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ. یہ نماز غفیلہ لا يعلمها إلا هو يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. یہ دو آیت یہ نماز غفیلہ پہلی رکعت میں وہ ضمون والی آیت اور دوسری رکعت میں یہ آیت. کہتے ہیں نماز مغرب و عشاء کے درمیان میں یہ دو رکعتیں آپ پڑھیں جسے نماز غفیلہ کہا جاتا ہے. اسی نماز غفیلہ میں یہ آیت حضرت یونس علیہ السلام لچنوں نے حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے تھے لیکن قوم نہیں سنبھل رہی تھی. تو حضرت یونس علیہ السلام نے خدا سے کہا کہ اس قوم پہ عذاب نازل کر دے. یہ کہہ کے حضرت یونس بھی کر گئے. حضرت یونس علیہ السلام گئے تو دریا کراس کرنے پار کرنے لگے تو کشتی میں بیٹھ گئے. کشتی میں بیٹھے تو وہ جو کشتی چلانے والا جو ملاح ہوتا ہے اس نے کہا کہ کشتی میں وزن جو ہے وہ بڑھ گیا لہذا کوئی ایک وہ اسی کی وجہ سے اب وہ پورا کرتے ہیں اور کسی کے نام پہ نکلے تو تینوں مرتبہ حضرت یونس کا نام نکلا. تو حضرت یونس نے کہا میری وجہ سے یہ سارے ڈوبے گئے تو میں میرا ہوتا تھا ادھر سے یہ گئے پانی میں تو خدا نے مچھلی کو دستور دیا کہ میرا بندہ آ رہا ہے اسے قابو کرنا محفوظ کرنا. یہ مچھلی کی پیٹ میں حضرت یونس وہاں پہ دعا کرنے لگے فَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ وَالْمُعَافِينَ. حضرت یونس جب پریشانی کے عالم میں گئے فَظَنَّ أَنَّ لَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ وہاں مچھلی کے پیٹ میں سوچا کہ شاید ہمارے پاس کوئی توانائی نہیں ہے. فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ. حضرت یونس علیہ السلام نے وہیں پہ ہمیں پکارا اس انداز سے پکارا اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. خدایا تیرے علاوہ اور کوئی خدا نہیں ہے اور میں ظالمین میں سے ہوں. ظالمین میں سے ہوں. کہا کیوں ظالمین میں سے ہوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے اپنی قوم کے پاس بیٹھنا تھا چاہے قوم کیا بھی رویہ اختیار کرے لیکن قوم کو چھوڑ کے بد دعا دے کے آیا ہوں یہ ذرا غیر مناسب. فاستجبنا تاکہ جب سے یونس نے یہ دعا مانگی فاستجبنا له ہم نے اس کی دعا کو قبول کر دیا ونجیناہ من الغم میں اور یونس کو غم سے ہم نے نجات دے دی. یہاں تک آیت ختم نہیں ہوئی. آگے آیت کا ٹکڑا میرے اور آپ کے لیے ہے نجیناہ من الغم میں وکذلک ننجی المؤمنین. اور اسی طریقے سے جس طرح ہم نے یونس کو غم سے نجات دی ہر مومن کو غم سے نجات دے دیتے. یہ حضرت یونس کا کر کے اولا کا ذکر ہے کہ حضرت یونس خود کو کرے کہ میں ظالم ہوں. حضرت آدم نے بھی کہا کہ میں ظالم ہوں. اب خدا قرآن مجید آپ کے سامنے ہے. الحمد سے لے کے ورناس تک آپ جائیں اور دیکھیں وہ خدا جو انبیاء کے ترکے اولا کا ذکر کرتا ہے کوئی ایک چھوٹی سی آیت دے دے کہ جس میں خدا نے علی کے ترکے اولا کا ذکر کیا ان معصومین کے ترکے اولا کا ذکر کیا ہو بلکہ سورۃ الکہف میں اس کے برعکس خود خدا کہتا ہے کہ میں تو تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے یہ کام کر دکھایا. اب کیا کہ یہ خدا سے تمثل اختیار کرنا ان کے ذریعے سے اہل بیت معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کو ذریعہ بنانا
کہ اے خدا میں ایک خاطی اور گناہگار بندہ، میرے پاس تیرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، لیکن میں ذریعہ ان کا لے کے آتا ہوں۔ یہ عین توحید ہے، یہ خود توحید ہے کہ میں خدا کو مانتا ہوں، لیکن خدا نے جن ہستیوں کو کہا ہے میں ان ہستیوں کا سہارا لے کے خدا کی بارگاہ میں پہنچتا۔ خدا حق ہے، یہ افراد جو خدا کی طرف دعوت دیتے ہیں یہ اہل حق ہیں۔ بلند ترین صلوات۔ کربلا کیا ہے؟ کربلا یہ حق اور باطل کا بالکل 100% ایک طرف حق اور ایک طرف باطل۔ نماز وہاں پہ بھی ہے، نماز یہاں پہ بھی ہے۔ وہاں پہ بھی کیا ہو رہا ہے اور یہاں پہ، لیکن یہاں پہ بصیرت چاہیے سمجھنے کے لیے کہ حق کہاں ہے اور باطل کہاں ہے۔ میں یوں کہوں، کیش کہاں ہے، نقد کہاں ہے اور ادھار کہاں ہے۔ کیش کہاں ہے اور ادھار کہاں ہے، نقد کہاں ہے اور نسیہ کہاں ہے۔ جو نقد ہے وہ باطل اور جو کیش نہیں ادھار ہے وہ حق ہے۔ خدا کے ہاں کیش نہیں، اگر کیش ہے کسی اعتبار سے، لیکن جنت ملے گی۔ اور شیطان کے ہاں ابھی ہے، تو باطل اور حق کا اگر آپ موازنہ کریں تو یہ ہوتا ہے اور کربلا حق اور باطل کا معرکہ۔ سید الشہداء علیہ السلام نے بھی اسی طرح اشارہ کیا ہے، الا ترون ان الحق لا یعمل بہ، حق پہ عمل نہیں یہ ہو رہا، یعنی جو خدا کہتا ہے اس پہ عمل نہیں کر رہے۔ یہ ایک رسم تم نے بنائی ہوئی ہے، نمازیں پڑھ رہے ہو، روزے رکھ رہے ہو، اگر حق پہ عمل ہوتا تو حسین مدینہ، کربلا، مکہ نہیں چھوڑتے، اس لیے کہ جب وہ مکے سے نکل رہے ہیں تو کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے فرمائے، اے کعبۃ اللہ تجھے پتا ہے میں عبادت کا کس قدر عاشق ہوں۔ کعبۃ اللہ سے خطاب کیا، اے کعبۃ اللہ تجھے پتا ہے کہ میں عبادت کا کس قدر عاشق ہوں، لیکن کعبۃ اللہ تیری حرمت کی وجہ سے میں تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حجاج سے خطاب کیا، جو حاجی تمہیں تمہارا سفر مبارک، میں ایک منزل کی طرف جا رہا ہوں، تمہیں زمزم مبارک، تم یہاں جانور کو ذبح کرو گے کہ خون دیکھو گے اور میں کڑی اور جوان کا خون دیکھوں گا۔ تم یہاں جانور ذبح کرو گے، گوشت ذبح کرو گے، میں اپنے ہم شکل پیغمبر کو ذبح کرتے ہوتے ہوئے دیکھوں گا۔ خواتین سے فرمایا، خدا تمہاری چادروں کی حفاظت کرے، تمہیں تمہاری چادر مبارک، میں ایک منزل کی طرف جا رہا ہوں جہاں میری بہنوں کی چادر لٹ جائے۔ یعنی تم یہ کام کر رہے ہو، بس ظاہر حق سمجھ، لیکن نہیں، حق یہ نہیں ہے، حق یہ ہے، وہ باطل ہے، یہ حق ہے۔ یہ کر کے حسین بن علی مدینے مکے سے نکل گئے، ایک جگہ پہ پہنچے، دو راہیں تھے، ایک منزل ہے وہاں پہ پہنچتے ہیں تو کوئی سوال آ رہا ہے۔ سید الشہداء نے پوچھا کہاں سے آ رہے؟ کہا کوفے سے۔ کہا کوفے کی کوئی حالت خبر؟ کہا ہاں، ہم جب کوفے سے نکل رہے تھے تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھا
کہ مسلم کے جنازے کو کوفے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے۔ حق بتا رہے حسین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلم کی بچی کو بلایا اپنے سامنے پہ بچھا کے شفقت سے ہاتھ پھیرا، وہ بھی بنی ہاشم کی بچی تھی، آنکھوں پر کر کے کہنے لگی امام جان کیا میں یتیم ہو گئی ہوں؟ یہ حسین علیہ السلام مناظر بیان کرتے ہیں، ہر جگہ پہ اپنے ہدف کو بیان کیا، کربلا میں پہنچے ہیں، کربلا پہ بھی ہر اپنی منزل کو مغیر کیا ہے، یہاں تک کہ 10 محرم گزرتی کل میں نے عرض کیا، اسی منبر پہ میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا کچھ سال پہلے، 11ویں کی شب، بہت ہی بھیانک شب ہے، بہت ہی بھیانک شب۔ ہمارے ہاں جب ہمارے کوئی عزیز کا انتقال ہو جاتا ہے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھے رہتے ہیں، لیکن سلام ہو علی کے بیٹے پہ، بھائی کے جنازے کے بیچ میں آیت اللہ جوادی عمری فرماتے ہیں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ رہے، بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز پڑھی ہے زینب عالیہ نے اور ایک جملہ کہا، اچانک حسین کے جنازے کو بلند کر کے کہا اللہم تقبل منا قلیل القربان، خدایا میری یہ چھوٹی سی قربانی خدایا میری یہ قربانی قبول فرما دے۔ کس قدر آیا حق ہے حسین کی قربانی کو پاتا ہے الہیہ میں پیش کرتی ہے۔ اس کے بعد زینب عالیہ نے اعلان کیا، اے بیویو اب ہی رات ہے، نصف شب ہے، اے بیویو جو ہونا تھا سو ہو گیا ہے، اب خاموش ہو کے سو جانا۔ کس نے اعلان کیا؟ علی کی بیٹی زینب عالیہ نے کربلا کی پٹی کی ریت پہ شہداء کے جنازے پڑھے ہیں، کوئی بی بی کہاں پر سو گئی، کوئی کہاں پر، کوئی کس جگہ پہ۔ زینب عالیہ نے اعلان کیا توجہ کیجیے گا، بی بی نے یہ اعلان کیا کوئی بی بی روئے گا، کوئی بھی بی بی روئے گا۔ زینب کا اعلان ہے، سب بیبیاں خاموش ہیں۔ 8ویں شب کو زینب عالیہ نے کہا کہ میں نے کچھ سسکیاں سنی، میں نے کچھ سسکیاں سنی کہ کوئی خاتون رو رہی ہے، کٹی ہوئی ریت میں سو کے رو رہی ہے۔ میں نزدیک پہنچی، اب یہ میں نہیں سمجھ سکتا، آپ بھی نہیں سمجھ سکو گے۔ زینب عالیہ نے کہا میں نزدیک پہنچی، کیا دیکھتی ہوں کہ کون ہے؟ اب جب دیکھا کون ہے کہ وہ علی اصغر کی ماں ہدا ہے۔ علی اصغر کی ماں ہمار ہو، پوچھا کیا میرا حکم نہیں سنا؟ نہیں سنا پر کیا کروں، مجبور ہو گئی۔ کہ کون سی مجبوری؟ کہ 3 دن پانی نہیں ملا، بدن میں دودھ پیدا نہیں ہوا، آج تھوڑا پانی ملا ہے، بدن میں دودھ پیدا ہوا، مجھے اپنا عصر یاد آ گیا۔ اجروں کو بڑھا مجھے اپنا بچہ عصر یاد آ گیا۔ 11ویں کا دن طلوع ہوا، 11ویں کا دن، اور وہ رات کیسے کٹی؟ آیت اللہ جوادی عمری نے اور ڈاکٹر نائکی نے فرمایا کہ تمہارے ہاں بھی لوگ مرتے ہیں۔ یہ سوال کیا کہ تمہارے ہاں کیا جب عزیز کو دفن کر کے آتے ہو اس وقت کچھ کھانا کھاتے ہو؟ کہ کھانا کھاتے ہو؟ کہا کہ تم اپنے قلب پہ ہاتھ رکھ کے کہو کیا زینب نے کچھ کھایا ہوگا؟ کیا کچھ کھایا ہوگا؟ یقین نہیں کھایا ہوگا، جو کچھ ملا ہوگا بچوں نے ہی تقسیم کر دیا ہوگا۔ 11ویں کی شب گزری ہے، 11ویں کا دن آیا۔ اب لشکر اقدار کو جلدی ہے کہ کس طریقے سے ہم نکلیں تاکہ انعام جاتے رہیں تو عبید اللہ ابن زیاد سے اور یزید ملعون سے ان کو جلدی ہے۔
اور یہ شہداء کے یتیم وہ کرے کہ ہمیں اگر فرصت ملی ہو نا تو ہم اپنے شہداء سے پائیں ملا کے الوداع کرتے ہیں۔ تو کوئی شہید کا یتیم عباس کو لپٹا ہوا ہے، کوئی علی اکبر کو لپٹا ہوا ہے، کوئی حسین کو لپٹے ہوئے ہیں۔ تو ڈاکٹر قائمی فرماتا ہے کہ ظالموں نے کیا کیا کہ ان بچوں کو جدا کرنے کے لیے تالیاں نے اٹھایا اور بچوں کو مارنا شروع کیا۔ تو یہاں کبھی زینب آگے آئی اور آپ کہتا ہے ظالموں میرے بچوں کو مت مارو، زینب کی پشت حاضر ہو، زینب کی پشت حاضر ہے۔ اور جواب میں عملی فرماتا ہے کہ زینب نے کبھی شکوہ نہیں کیا کہ مجھے کتنے قاضی آگے لگے ہو، ہاں کہے گی یہ لیکن کام رکھ میں کہ مظاہرہ کا سامنا ہوگا۔ اجوکمل اللہ آخری جملہ شہداء کے جنازے سے گزر رہے ایک بیمار آئے، اب جو دیکھو کہ بابا کو جنازہ ہے وہی میں کھڑا ہو گیا اور بابا میرے لیے مرنے کا مقام ہے کہ جوان بیٹا زندہ ہے اور بابا کے جنازے کو دفن، جوان بیٹا زندہ ہے اور بابا کو دفن نہ کر سکے، یہ کہہ کے زین العابدین نے رونا شروع کیا۔ تو زین العابدین سے جناب زینب عالیہ نے فرمایا بیٹا سجاد رونا نہیں، رونا نہیں۔ زین العابدین خاموش ہو گئے، روئے نہیں، خاموش ہو گئے۔ کچھ لمحوں کے بعد دیکھا کہ بیمہ خود رو رہی ہے، تو میرا خود رو رہی ہے۔ اپنا آپ نے دعا کا کہ بند رہا کیوں رو رہی ہے؟ کہا بچپنے کا واقعہ یاد آ گیا، کہا کون سا واقعہ؟ کہا ایک دن میں نماز اور فجر پڑھ کے مصلی میں سو گئی تھی تو میں اٹھی، میں نے کیا دیکھا کہ سورج اور میرے درمیان میں میرا بھائی حسین چھاؤں بنائے ہوئے سارا کیا پڑے ہیں کہ بابا کا میری بہن زینب کو سورج کی بڑی سجدہ کرو۔ میں نے دل میں عہد کیا تھا خدا کرے گا کبھی حسین سویا میں چھاؤں بناؤں گی اور آج وہ واقعہ یاد آ گیا، لیکن کیا کروں میرے ساتھ بچا کرتے ہیں چلو میرا واقعی کو ساتھ۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ خدایا پروردگارا، کہ مومنین اور مومنات کی آنکھوں سے جو نکلے ہوئے آنسو ہیں اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارا اہل بیت معصومین کے تم ہماری اس مجلس سے آزاد کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول۔ یا اللہ اہل بیت معصومین علیہ السلام کے مقید گزار محترم کی توفیق خیر میں اضافہ فرما، ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہر برائی سے محفوظ فرما۔ خدایا اہل بیت معصومین علیہ السلام کے مقید یہ مرحوم معشوق حسین پٹھانو اور برادر غلام اکبر منتظری کے مرحومین کے سال ثواب کے لیے میں مولانا بلاول حسین کے مرحومین ہیں، مرحوم محمد عاشق، مرحوم محمد اقبال، مرحوم محمد رمضان اکبر، مرحوم محمد، مرحوم خورشید اور تمام ان کی مغفرت و بخشش درجات کی بلندی کے لیے ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء إنك على كل شيء